یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک عورت جس کا نام رضیہ تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک دن وہ اپنے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ صحن بھی کھلا ہوا تھا اوپر سے کہ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک ہنڈیا شو شو کرتی آئی اور اس کے اوپر ٹوٹ گئی اور وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ وہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر گئے اور ان کو بتایا کہ میری امی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ جب پڑوسی والے آئے تو دیکھا تو اٹھایا اور ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور خون کی الٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد الٹی ہوتی تھی اور خون نکلتا تھا۔ محلے والے بہت گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ان کے شوہر کو فون کیا۔ اتنے میں وہ جلدی گھر آئے۔ پھر وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ان کو۔ ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن دوائی وغیرہ بھی کھلائی، لیکن اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے ہی الٹیاں آتی رہیں اور ان الٹیاں آنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ بہت زیادہ ویک ہو گئیں، بہت کمزور ہو گئیں، جس کی وجہ سے ان سے اپنی چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد دوسرے دن ہی ایک فرشتہ نما فقیر بھیک مانگنے آیا۔ تو بچوں نے بتایا کہ میری امی بیمار ہیں، ان کو بہت زیادہ خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں اور وہ پیسے نہیں دے سکتی۔ تو فقیر نے کہا، جب فقیر نے سنا تو فقیر نے کہا ذرا تم اپنے ابو کو بلاؤ، میں ان سے بات کروں گا۔ تو بچے بھاگے ہوئے گئے اور ابو کو بلایا۔ دراصل ہندوستان میں جادو ٹونا بہت ہوتا تھا اور وہ ایک ہنڈیا تھی مٹی کی، جس میں کہ وہ کچھ منتر ونتر پڑھتے تھے اور کچھ چیزیں وغیرہ ڈالتے تھے۔ تو جب جس کے اوپر کروایا جاتا تھا یہ جادو، اس عورت کا نام لے کر اس کو روانہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر ٹوٹ جائے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا کہ وہ جو تھیں ان کا نام اور اس عورت کا نام ایک ہی تھا۔ اب ہنڈیا جو ہے وہ انہی عورت کے نام سے جا رہی تھی۔ جب ان کا نام اس عورت کا آیا تو وہ اس پہ غلطی سے ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر عمل ہو گیا۔ فقیر نے یہ ساری بات بتائی ان کو کہ یہ ہے مسئلہ۔ تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو پھر فقیر نے کہا ان کے شوہر سے کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو ایک سورت بتاتا ہوں، وہ آپ ایسا کریں کہ اس کو پڑھنا ہے، رات کو مغرب کے بعد پڑھی جائے گی وہ، لیکن آدھے سمندر کے پانی میں آدھے اتنا پانی آپ کے ہونا چاہیے، آدھے آپ ڈوبے ہوئے ہوں پانی کے اندر نا، اور اس کے اندر آپ نے قرآن کی ایک سورت بتائی کہ وہ پڑھیں گے آپ روزانہ جا کے، اور کوئی دن بھی بتایا کہ اتنے دن 40 دن یا کچھ ایسی طرح کا بتایا ان کو کہ آپ اسی طرح سے نا پڑھیں گے جا کے، اور اپنی بیوی سے کہیے گا کہ وہ ایک نا سبزی کھانا چھوڑ دے، کوئی سی بھی ایک سبزی، تو دیکھ لیے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے وہ سبزی جو چھوڑی ہے وہ مت کھلائیے گا، اگر آپ نے وہ کھلائی تو پھر دوبارہ سے یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ خیر ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں یہ کروں گا۔ اب وہ پھر انہوں نے مطلب گئے جا کے، وہ بیچارے رات میں جا کے پڑھتے تھے قرآن کی وہ سورت، اور وہ اسی طرح سے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ، اور انہوں نے ایک سبزی جو انہوں نے بتائی تھی وہ بیگن تھا، تو انہوں نے وہ بیگن چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، میں بیگن کی ساری زندگی نہیں کھاؤں گی۔ خیر وہ پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کی بیوی جو ہے نا وہ صحیح ہونے لگیں، اور پھر ماشاءاللہ سے وہ ایسا ہوا کہ وہ بیوی بالکل ان کی صحیح ہو گئیں۔ لیکن پھر بدقسمتی سے یہ ہوا ایک دن کہ وہ کسی دعوت میں گئی، تو انہوں نے بھولے سے کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ بیگن کا وہ ہے۔ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے بنایا تھا کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بیگن ہے۔ انہوں نے جیسی وہ کھائے ہیں پھر سے ان کو وہی الٹی اور خون کی الٹیاں وہی لگنا شروع ہو گئی۔ وہ بیچاری اتنی پریشان ہوئیں۔ پھر جو ان کے شوہر تھے وہ بیچارے، اب ظاہر ہے وہ تو فقیر تھے، وہ تو چلے گئے، لیکن پھر بھی وہ بیچارے بہت ڈھونڈا فقیر کو، لیکن وہ نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ فقیر پھر آئے،
پھر آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اتنے میں ان کے شوہر نے بتایا کہ بھائی یہ اس طرح سے ہو گیا۔ پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ عمل بتایا کہ اچھا آپ ایسا کریں اور آپ بولیں کہ آئندہ یہ سبزی نہیں کھائیں وہ، ورنہ پھر اس سے یہی ہو جائے گا، اور عمر بھر بس آپ اس کو چھوڑ دیں۔ وہ بیچاری اتنی پریشان تھیں، اتنی وہ تھیں کہ انہوں نے پھر جو ہے ان کے شوہر نے یہی عمل وغیرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور وہ ٹھیک ہو گئیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں ایسے ایسے لمحات بھی آتے ہیں، تو ہمیں ذرا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اور اس پہ کامل یقین رکھنا چاہیے ہمیں۔